الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ خصوصاً علی افضلہم وخاتم النبیین محمد الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی کما ورد فی سورۃ الحدید: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. آمنوا باللہ ورسولہ وانفقوا مما جعلکم مستخلفین فیہ فالذین آمنوا منکم وانفقوا لهم اجر کبیر. وما لكم لا تؤمنون بالله والرسول يدعوكم لتؤمنوا بربكم وقد أخذ ميثاقكم إن كنتم مؤمنين. هو الذي ينزل على عبده آيات بينات ليخرجكم من الظلمات إلى النور وإن الله بكم لرؤوف رحيم. وما لكم ألا تنفقوا في سبيل الله ولله ميراث السماوات والأرض لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى والله بما تعملون خبير. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له وله أجر كريم. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم ربنا ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. آمین یا رب العالمین. سورہ حدید کو ہم نے جو مختلف سیکشنز میں تقسیم کیا ہے، پہلا سیکشن 6 آیات پر مشتمل تھا اور اس میں اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات فلسفے اور سائنس کی بلند ترین سطح پر زیر بحث آئی ہے. اس موضوع پر یہ قرآن مجید کا ذروۂ سنام ہے. پھر 5 آیات کا گروپ ہے اور یہ اس اعتبار سے عجیب ہے، نہایت حسین ہے. ایک آیت میں اللہ نے 2 مطالبے رکھے، اگر پورے کر دو تو کامیاب ہو جاؤ گے. پھر 2 آیتوں میں اس ایک مطالبے پر گفتگو ہوئی. پہلی آیت میں زجر، تنبیہ، ڈانٹ ڈپٹ، تمہیں کیا ہو گیا ہے، کیوں یہ تقاضے پورے نہیں کر رہے. اور دوسری آیت میں اس کے لیے راستہ کھول دیا گیا. پھر دوسرے تقاضے کے بارے میں زجر، تنبیہ، ڈانٹ، اور پھر اس کے ضمن میں راستہ کھول دیا گیا. یہ 5 آیات اس قدر میتھمیٹیکل ہیں، اتنی سائنسی ان کے اندر ترتیب ہے. تقاضے کیا تھے؟ آمنوا باللہ ورسولہ، ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر جیسا کہ ایمان لانے کا حق ہے. اور اس کا مظہر کیا ہوگا؟ وَأَنفِقُوا مِمَّا جَعَلَكُمْ مُسْتَخْلَفِينَ فِيهِ، جن جن چیزوں میں اس نے تمہیں استخلاف عطا کیا ہے ان میں سے خرچ کر دو، لگا دو، صرف کر دو، کھپا دو. یہاں اگرچہ نہیں ہے کہ اس کی راہ میں کھپاؤ، لیکن مراد یہی ہے کہ اس کی راہ میں کھپاؤ. وہ آگے آ جائے گا آج کے درس میں. اب جو تم میں سے یہ دونوں تقاضے پورے کر دیں ان کے لیے بہت بڑا اجر ہے. اللہم ربنا اجعلنا منہم، اللہ ہم سب کو ان میں شامل کرے. پھر ایمان کے ضمن میں ڈانٹ آئی، وما لکم لا تؤمنون باللہ، تمہیں کیا ہو گیا، اللہ پر ایمان نہیں رکھتے. والرسول یدعوکم لتؤمنوا بربکم، جبکہ رسول تمہیں بلا رہے ہیں کہ اپنے رب پر ایمان لاؤ، ایمان رکھو. وقد اخذ میثاقکم ان کنتم مؤمنین، اور تمہارا عہد و قول و قرار اللہ سے ہو چکا ہے، وہ تم سے عہد لے چکا ہے. اولاً اس دنیا میں بھیجنے سے پہلے عہد الست لیا تھا، الست بربکم. اور پھر جب تم ایمان کا تم نے دعویٰ کیا تو گویا کہ تم نے اپنی جان اور مال اللہ کے ہاتھ فروخت کر دی.
ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ. لہذا اب یہ ہچکچاہٹ کیوں ہے، اب یہ تردد کیوں ہے، اب یہ تذبذب کیوں ہے؟ اس کے بعد راستہ بھی بتا دیا. اگر واقعی تم اپنے گریبانوں میں جھانکو اور محسوس کرو کہ ایمان جیسا کہ ہونا چاہیے نہیں ہے، تو لو ایمان کی بھٹی تمہارے پاس ہے، وہ اللہ کا کلام ہے، قرآن ہے. اسے تاپو، اس سے سینکو، اس سے اپنے دل میں حرارت حاصل کرو. هو الذی ينزل علی عبدہ آیات بینات لیخرجکم من الظلمات الی النور. وہی تو ہے تمہارا رب جو نازل فرما رہا ہے اپنے بندے پر صلی اللہ علیہ وسلم یہ روشن آیات، تاکہ تمہیں اندھیروں سے نکالے. شرک کا اندھیرا ہے، کفر کا اندھیرا ہے، الحاد کا اندھیرا ہے، مادہ پرستی کا اندھیرا ہے، خواہش پرستی کا اندھیرا ہے، شہوت پرستی کا اندھیرا ہے، زر پرستی کا اندھیرا ہے. اندھیرے ہیں. ہمیشہ قرآن میں ظلمات جمع میں آتا ہے، نور ہمیشہ واحد میں آئے گا، انوار نہیں آئے گا. چنانچہ سورہ نور میں بھی نور علی نور، نور پر نور، جمع کا صیغہ نہیں آیا. جبکہ اسی رکوع کے اندر ظلمات بعضھا فوق بعض، اندھیرے ہیں جو ایک دوسرے کے اوپر ہیں. کوئی بہت گہرا اندھیرا ہے، جو ذرا کم گہرا اندھیرا ہے، لیکن ہے ظلمات. ان سارے ظلمات سے نکال کر نور ایمان، نور معرفت میں لانے والی شے یہ قرآن ہے. یہ بھٹی ہے ایمان کی، تاپو اسے اور اس سے حرارت حاصل کرو. اور اللہ تو تمہارے حق میں رؤوف اور رحیم ہے، اس پر میں گفتگو کر چکا ہوں. یہ 3 آیتیں تو صرف یاد دہانی کے لیے میں نے دہرا دی، ہم پڑھ چکے ہیں. اب آیا دوسرا مطالبہ. کیا 2 مطالبے تھے؟ آمنوا باللہ ورسولہ وانفقوا مما جعلکم مستخلفین فی. اب دوسرے پر بات ہو رہی ہے، وما لکم الا تنفقوا فی سبیل اللہ. کیا ہو گیا تمہیں، اللہ کی راہ میں کیوں خرچ نہیں کرتے؟ اب دیکھیے یہاں تنفقوا فی سبیل اللہ، پہلی آیت میں صرف انفقوا تھا، وانفقوا مما جعلکم مستخلفین فی. اب یہ بیج جب جو ہے پھٹا ہے، اس میں سے 2 پتیاں نکلی ہیں. انفاق فی سبیل اللہ مراد ہے، ورنہ خرچ تو ہر ایک کرتا ہے. عیاشیوں میں لٹاتا ہے، بدماشیوں میں لٹاتا ہے، اپنی دولت کی نمود و نمائش میں لٹا. خرچ تو سب کرتے ہیں، اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں. اور دوسری پتی آگے آ جائے گی کہ انفاق سے مراد صرف انفاق مال نہیں ہے، جان کھپانا. جیسے میں نے بتایا تھا نفق الفرس، گھوڑا مر گیا تو جان کھپانا جو ہے اس کے لیے بھی یہ لفظ آتا ہے. چنانچہ اب وہ دوسری پتی بھی آگے نمایاں ہو جائے گی. وما لکم الا تنفقوا فی سبیل اللہ. تمہیں کیا ہو گیا ہے، تم نے اپنی تجوریوں کے تالے بڑے مضبوط لگا رکھے ہیں، اللہ کے دین کے لیے خرچ نہیں کر رہے ہو. گمراہیاں پھیل رہی ہیں. اب ظاہر بات ہے ان کا مقابلہ کرنے کے لیے وسائل چاہیے، اللہ کے دین کے پیغام کو عام کرنے کے لیے وسائل چاہیے. حضور کو بھی مختلف مواقع پر صحابہ سے کہنا پڑتا تھا نا کہ لاؤ اللہ کی راہ میں. وہ تو سب سے نمایاں واقعہ غزوہ تبوک کا ہے، جبکہ حضرت ابوبکر گھر میں جھاڑو پھیر کر سب کچھ لے آئے تھے. حضرت عمر اپنی پوری دولت کا نصف لے آئے تھے، اور حضرت عثمان نے جتنا کچھ دیا تھا اس پر حضور نے فرمایا تھا کہ عثمان آج کے بعد جو کچھ کرے وہ اسے معاف ہے. تو یہ وقت ہوتا ہے. کیا ہو گیا تمہیں؟ وما لکم الا تنفقوا فی سبیل اللہ وللہ میراث السماوات والارض. پہلی بات تو یہ کہی گئی یہ مال تمہارے پاس ہمیشہ تو نہیں رہے گا نا، تم مر جاؤ گے تمہارے وارثوں کا ہوگا. یہ عالی شان محل تم نے بنا لیا ہے، خود بوڑھے ہو، قبروں کے اندر پاؤں لٹکائے بیٹھے ہو، اور بنا رہے ہو محل جو ہے اس کے اوپر تھوپ دیا ہے سنگ مرمر، سب کچھ کر دیا. کیا ہمیشہ رہو گے اس میں؟ ہو سکتا ہے گھر میں داخلہ بھی نصیب نہ ہو، پہلے ہی تمہاری چارپائی اٹھ جائے. ہو سکتا ہے، ہوتا ہے. پھر بھی اگر ہو بھی گیا تو کیا ہے، تم جاؤ گے تمہارے بیٹوں کا مال ہوگا، پھر وہ جائیں گے وہ کسی اور کا ہوگا. یہ تو مال جو ہے اپنا ہاتھ بدلتا بدلتا بالآخر تم سب ختم ہو جاؤ گے، جو کچھ ہوگا اللہ کے لیے رہ جائے گا. الوارث تو اللہ ہے، اللہ کے ناموں میں سے الوارث، آخری وارث، آخری وراثت والا کون ہے؟ اللہ. فرمایا وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، آسمانوں اور زمین کی کل میراث اللہ کے لیے. تو یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ فقیر ہے،
جو کہتے تھے یہودی نحن اغنیاء اللہ فقیر و نحن اغنیاء، نہیں، یہ تو وہ تمہاری حوصلہ افزائی کے لیے، تمہارے امتحان کے لیے، جیسے آپ کسی بچے کو پہلے پیسے دیتے ہیں پھر کہتے ہیں لاؤ ہمیں دو بیٹا، دیکھنا ہے نا اس کا دل کیسا ہے، وہ بچہ آپ کو پیسے کو دیتا ہے یا نہیں دیتا۔ اللہ نے آپ کو دے دیا، کہتا ہے لاؤ، تم نے مٹھی بند کر کے جو ہے اپنے پاس، بس فیل ہو گئے، اسی میں امتحان ہے سارا۔ وَمَا لَكُمْ أَلَّا تُنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ۔ اب دیکھیے اگلی بات آ رہی ہے، وہ انفاق کی جو میں نے کہا تھا، گٹھلی پھٹی اور دو پتیاں نکلی، دو پتے نکلے۔ پہلا پتا ہو گیا فی سبیل اللہ، انفاق سے مراد فی سبیل اللہ ہے، اور دوسرے میں آ گیا لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل، قتال بھی اب اس میں شامل ہو گیا۔ قتال میں جان کھپانی ہے، ظاہر بات ہے جو شخص جنگ میں جاتا ہے وہ جان ہتھیلی پر رکھ کر جاتا ہے، یہ لوٹ آنا واپس یوں سمجھیے نئی زندگی ہے، ورنہ آدمی جو ہے جان کا رسک لے کر ہی جاتا ہے نا جنگ میں، کیا پتا کون لوٹے گا اور کون رہ جائے گا۔ تو یہ جان کھپانا، اب جان کھپانا ایک اور بھی ہے، آپ اپنا وقت نکالیں گے تو اللہ کے دین کی دعوت کو عام کریں گے، آپ اپنا مال خرچ کریں گے، جان کھپائیں گے، وقت لگائیں گے، تبھی تو آپ کو اقامت دین کی جد و جہد میں اپنا کچھ حصہ ڈال سکیں گے۔ لیکن اب یہاں پر جو اصول بیان کیا جا رہا ہے، دیکھو عام طور پر ہم کیا کہتے ہیں، جی کیا کریں حالات بہت خراب ہیں، کوئی سننے کو تیار ہی نہیں ہے، کوئی بات جو ہے وہ کسی طریقے سے کسی پر اثر انداز ہوتی ہی نہیں ہے۔ اس کا اتنا سنہرا جواب دیا گیا، جتنے حالات نامساعد ہوں اتنا ہی اجر زیادہ ہے، جتنے حالات آسانی کے ہو جائیں اتنی ہی اجر کے اندر کمی ہو جائے گی۔ آپ کی کوانٹٹی آف انفاق، کوانٹٹی آف بذل نفس، آپ کی محنت اور انفاق، اس کی ویلیو اللہ کے ہاں معین ہوگی اس ماحول کی مناسبت سے کہ جس میں آپ نے وہ کام کیا۔ اگر حالات بڑے مخالف ہیں، نامساعد ہیں، بہت ہی شدائد ہیں، اس میں آپ نے نیکی کی ہے تو اس کا درجہ اللہ کے ہاں بہت بلند ہے۔ تو گویا کہ یہ جو حالات کا نامساعد ہونا ہے، یہ تو تمہارے لیے رحمت ہے اللہ کی، اس میں اگر تم کھپاؤ گے، لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح، برابر نہیں ہے تم میں سے وہ لوگ جنہوں نے انفاق کیا تھا فتح سے قبل، وقاتل، اور قتال میں حصہ لیا تھا، جنہوں نے غزوہ بدر میں حصہ لیا، جنہوں نے غزوہ احد میں حصہ لیا، جنہوں نے غزوہ احزاب میں حصہ لیا، اس کے درمیان بھی بڑے بڑے غزوات ہیں، ان کا اجر بعد میں لوگوں کا جو فتح مکہ کے بعد قتال ہو رہا ہے، غزوہ تبوک میں جا رہے ہیں، ان کا وہ اجر نہیں ہو سکتا جو اہل بدر کا ہے۔ اس لیے آپ کو معلوم ہے کہ صحابہ میں درجہ بندی ہے، سب سے اوپر عشرہ مبشرہ، اور ان میں بھی اوپر چاروں خلفاء، پھر 6 وعلی الستۃ الباقیۃ من العشرۃ المبشرہ، یہ آپ خطبوں میں سنتے ہوں گے، 4 کے علاوہ 6 اور ہیں، یہ عشرہ مبشرہ، یہ ٹاپ پر ہے۔ پھر اصحاب بدر ہیں، پھر اصحاب بیعت رضوان ہیں، لقد رضی اللہ عن الذین یبایعونک تحت الشجرہ، اے نبی اللہ راضی ہو گیا ان اہل ایمان سے جو آپ سے اس درخت کے نیچے بیعت کر رہے تھے۔ پھر وہ لوگ ہیں جو فتح مکہ سے پہلے ایمان لے آئے، پھر وہ ہیں جو فتح مکہ کے بعد ایمان لائے، تو یہ درجہ بندی بھی ہے۔ تو جو ابتدائی لوگ تھے، جو مقامات انہوں نے حاصل کیے، جو مراتب انہیں ملے ہیں، اللہ کے ہاں جو مرتبہ و مقام ان کا ہوگا، جنت میں جو اونچے مقامات ان کے ہوں گے، بعد میں آنے والوں کے لیے وہ مقامات نہیں ہیں۔ اس وقت اسلام کا لفظ زبان سے نکالنا گویا کہ معاشرے کو چیلنج کرنا تھا، ہر طرح کی مخالفت شروع ہو جائے گی، مار پڑنی شروع ہو جائے گی، تکلیفیں آئیں گی، مصائب آئیں گے۔ تو فرمایا لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل۔ اب یہاں فتح سے مراد 2 ہو سکتے ہیں، ایک ہے جس کو صلح حدیبیہ کو، جسے خود قرآن مجید نے انا فتحنا لک فتحا مبینا قرار دیا، تو وہ بھی فتح ہو سکتی ہے اور وہ فتح ہے۔ لیکن ایک فتح وہ ہے جو عام لوگوں کی نگاہ میں فتح ہے، وہ فتح مکہ ہے۔
اگرچہ عرب میں کوئی فارمل ایک مرکزی حکومت نہیں تھی، کوئی نظام حکومت نہیں تھا، بس قبائل تھے. جیسے آج کل ہم کہتے ہیں کہ افغانستان میں مرکزی حکومت تو کابل اور اس کے گرد و نواح تک محدود ہے، باقی تو وار لارڈز بیٹھے ہوئے ہیں، اپنے اپنے علاقے کے وار لارڈز ہیں، ان کا کنٹرول ہے. تو وہاں وہ وار لارڈز کی بجائے کیا تھے؟ قبائل تھے، اپنے اپنے قبیلے کے اپنے علاقے مخصوص ہیں. بس قبائل میں آپس میں صلح بھی ہے، ایک دوسرے کے ساتھ حلیف ہونے کا رشتہ بھی ہے، ایک دوسرے کے حریف ہونے کا رشتہ بھی ہے، دشمنی بھی ہے. لیکن یہ کہ مکے کو ہر اعتبار سے مرکزی مقام کی حیثیت حاصل تھی. اسی لیے قرآن میں اس کو کہا گیا ام القری، تمام بستیوں کی ماں، جڑ. جیسے سورہ فاتحہ ام الکتاب پوری قرآن کے لیے گویا کہ بنیاد کی حیثیت رکھتی ہے. تو یہ جو ہے بستیوں کی ماں مکہ تھا. ایک تو مذہبی اعتبار سے خانہ کعبہ ہے، اس کو سب مانتے تھے کہ ابراہیم کی بنائی ہوئی عمارت ہے ہمارے جد امجد کی. پھر اس میں تمام قبیلوں کے بت رکھے ہوئے، 360 بت جو ہیں وہ صرف قریش کے تو نہیں تھے، سارے قبیلوں کے تھے. وہ گویا کہ ہاسٹیج ہے مکے والوں کے پاس کہ ذرا کوئی قبیلہ مکے والوں کے خلاف کوئی اقدام کرے گا تو اس کا جو خدا ان کے پاس رکھا ہوا ہے وہ گویا کہ یرغمالی اس کی گردن مروڑیں گے، توڑیں گے، پھینک دیں گے باہر. لہذا ان کی ایک حیثیت تھی، چاہے کوئی فارمل گورنمنٹ نہیں تھی، اسے ہم اس معنی میں دارالخلافہ نہیں کہہ سکتے، لیکن مانن وہ دارالخلافہ تھا. تو عرب والوں نے تب مانا ہے اسلام کو ایک اصل طاقت جب کہ مکہ فتح ہو گیا. اس کے بعد اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس یدخلون فی دین اللہ افواجا، اب فوج در فوج لوگ آ رہے ہیں، قبیلوں کے وفد آ رہے ہیں، وفد پر وفد، وفد پر وفد ایمان لا رہے ہیں، اسلام قبول کر رہے ہیں. اب جو لوگ ایمان لائے ان کا درجہ وہ ہرگز نہیں ہو سکتا، بلکہ ہم سورہ الحجرات میں پڑھ چکے ہیں کہ یہ جو بدو اب ایمان لا رہے ہیں، قالت الاعراب آمنا، ان کا دعویٰ یہ کہ ہم ایمان لے آئے. قل لم تؤمنوا، اے نبی ان سے کہہ دیجئے تم ایمان شیمان ہرگز نہیں لائے ہو، ولیکن قولوا اسلمنا، یوں کہو ہم اسلام لے آئے، ہم نے اطاعت قبول کر لی، وی ہیو سرنڈرڈ، دیٹس آل. ولما يدخل الایمان فی قلوبکم، ابھی تک ایمان تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا. ہاں جس کے دل میں داخل ہو جائے گا، اللہ اور اس کے رسول کی خلوص اور اخلاص کے ساتھ اطاعت کرے گا، ایمان آ جائے گا، لیکن ابھی نہیں ہے. تو یہاں فرمایا لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل. اب دیکھیے کس قدر انکریجمنٹ ہے کہ حالات کی نامساعدت سے، جو اقبال نے کہا ہے کہ تندیے باد مخالف سے نہ گھبرا اے عقاب، یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے، جتنی مخالفت ہے اتنا ہی تمہیں موقع مل رہا ہے کہ تم اونچے اڑے. آپ کو معلوم ہے ہوائی جہاز جب ٹیک آف کرتا ہے یا لینڈ کرتا ہے تو ہوا کے رخ کی مخالفت میں آتا ہے، ہوا کے رخ کے ساتھ نہیں. اسی لیے کبھی ادھر سے اڑ رہا ہے، کبھی ادھر سے اڑ رہا ہے، کبھی رن وے کے اس طرف جا رہا ہے، کبھی ادھر جا رہا ہے. کیوں؟ ہوا کی مخالفت. جب ہوا مخالفت میں آئے گی تو وہ اس کو اوپر اٹھانے میں مدد دے گی، اور ہوا مخالفت میں ہے تو وہ اب آپ کو بریک لگانا ہے تو وہ بریک لگانے میں آپ کی ممید ہو رہی ہے کہ وہ بھی روک رہی ہے آپ کو، روکو. تو اس اعتبار سے یہ جو فلائنگ کا معاملہ ہے اس میں ہمیشہ آپ دیکھیں گے کہ ہوا کی سمت کے مخالف ٹیک آف بھی ہوگا تو مخالف ہوگا، اور لینڈنگ بھی ہوگی تو مخالف ہوگی. اور اسی کو اقبال نے کہا کہ تندیے باد مخالف سے نہ گھبرا اے عقاب، یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے، جتنی باد مخالف ہوگی اتنا ہی اور اونچا اڑو گے تم، یہ تمہیں اور خود اٹھا دے گی اور اوپر ابھار دے گی. تو لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل اولئک اعظم درجۃ من الذین انفقوا من بعد وقاتلوا، وہ بہت اونچے ہیں، عظیم تر ہیں درجے کے اعتبار سے ان لوگوں سے کہ جنہوں نے انفاق کیا بعد میں، یعنی بعد الفتح، وقاتلوا اور قتال کیا. یہ درجات رہیں گے، ان میں کوئی فرق جو ہے وہ ختم نہیں ہو سکتا. اسی لیے السابقون الاولون من المہاجرین والانصار، جو اب اولین ایمان لانے والے ان کے جو درجے ہیں بعد میں آنے والے ان درجات کو حاصل نہیں کر سکتے. اسی لیے کہا گیا مقربون جو ہوں گے قیامت کے دن، اولئک المقربون، وہ مقربون سلۃ من الاولین وقلیل من الاخرین، پہلوں میں سے بہت کثیر تعداد میں ہوں گے، بعد والوں میں سے شاذ شاذ کوئی ہوگا جو اس مقام کو پہنچے گا.
تو اب یہاں دیکھا آپ نے کہ دوسرا مطالبہ جو تھا آیت نمبر 7 میں، آمنوا باللہ ورسولہ وانفقوا مما جعلکم مستخلفین فیہ، اس آیت نے آ کر ایک تو ڈانٹ ڈپٹ، وما لکم الا تنفقوا فی سبیل اللہ، کیا ہو گیا تمہیں، کیوں خرچ نہیں کرتے ہو اللہ کی راہ میں، اور پھر یہ کہ اس انفاق کے ساتھ فی سبیل اللہ کا اضافہ ہو گیا، اور انفاق کے ساتھ قتال بھی آ گیا، لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل اولئک اعظم درجۃ من الذین انفقوا من بعد وقاتلوا وکلا وعد اللہ الحسنی۔ باقی سب سے اللہ کا وعدہ ہے بہت اچھا، چاہے بعد میں ایمان لایا، ایمان کی قدر و قیمت اپنی جگہ رہے گی، وہ بیس لائن سے تو اوپر ہو گیا ہے نا، وہ کفر کے بیس لائن سے جو اوپر ہو گیا، تو اللہ تعالیٰ کے ہاں وعدہ تو اچھا ہے، لیکن درجات ہیں۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ نچلے درجے کا جنتی جو ہے وہ اپنے سے اوپر والے درجے کے جنتی کو ایسے دیکھے گا جیسے تم زمین پر بیٹھ کر ستاروں کو دیکھتے ہو۔ یہ فرق و تفاوت ہے جنتوں کے درجات جو ہیں ان کے اندر، تو بہت بلند درجے ہیں۔ اولئک اعظم درجۃ من الذین انفقوا من بعد وقاتلوا وکلا وعد اللہ الحسنی۔ جہنم سے تو سب چھٹکارا پا گئے نا، جنت میں تو داخل ہو گئے، چلیے نچلے درجے کی جنت میں صحیح کامیاب ہو گئے، یہ اللہ کا وعدہ سب سے ہے۔ واللہ بما تعملون خبیر، اور جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ اس سے باخبر ہے۔ یہ ایک عجیب نکتہ ہے، نوٹ کیجئے جن کو زیادہ دلچسپی ہے، کہ پہلے کہا تھا واللہ بما تعملون بصیر، اب کہا واللہ بما تعملون خبیر۔ ہمیشہ آپ دیکھیں گے کہ یہ بصیر پہلے آئے گا، خبیر بعد میں آئے گا، یہی ترتیب جو ہے سورہ تغابن میں ہے، پہلے بصیر اور پھر خبیر۔ ہمارا تصور یہ ہے کہ دیکھ لینے سے بڑی خبر اور کیا ہو سکتی ہے، دیکھ لیا اس سے بڑی بات علم کی اور کیا ہوگی، نہیں، دیکھنا تو ایک میکینیکل پروسیس ہے۔ یہ 2 کیمرے اللہ نے لگا دیے ہیں آپ کے ہاں، اور یہاں اس پہ جو ریٹینا ہے اس کے اندر پکچر بن جاتی ہے، بس بصیر تو اسی کا نام ہے۔ اب یہ جا کر انٹرپریٹ ہوتا ہے، ڈسائفر ہوتا ہے، دماغ کے سب سے پچھلے حصے کے اندر ویژن سینٹر ہے، یہاں سے اب الیکٹرانک میسیجز جو ہیں وہ پاس ہو رہے ہیں، وہاں جا کر ان کی اصل میں انٹرپریٹیشن ہو رہی ہے، وہ خبر ہے، اب باخبر ہو گیا، اب اسے معلوم ہو گیا کہ کیا چیز ہے۔ تو بصارت آخری شے نہیں ہے، بصارت تو در حقیقت مقدمہ ہے خبر کا۔ اب آپ باخبر ہیں، ناؤ یو آر اویئر آف، آپ کو اب اویئرنیس حاصل ہو گئی ہے۔ وہ کب ہوئی ہے؟ جبکہ دماغ کا وہ جو گرے میٹر ہے اس کے جو سب سے اوپر پچھلے حصے کے اندر جا کر وہاں پر وہ کمپیوٹر کے اندر پروسیس ہوتا ہے اور اس کے ذریعے سے انٹرپریٹ ہوتا ہے، ڈسائفر ہوتا ہے۔ تو جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ اسے دیکھ رہا ہے۔ اب اگلی آیت بڑے عجیب انداز کی ہے، بڑے عجیب انداز کی ہے۔ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ لہ ولہ اجر کریم، کون ہے وہ جو اللہ کو قرض حسنا دے؟ یہ دیکھیے انداز، یہ چیلنجنگ انداز ہے۔ جیسے غالب نے کہا کون ہوتا ہے حریف میں مرد افغن عشق، ہے مکرر لب ساقی پہ صلا میرے بعد، کون ہے وہ؟ تو اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ کو محبت مجھے ان جوانوں سے ہے ستاروں پہ جو ڈالتے ہیں کمند، کون ہے وہ؟ ہے کون بھی کوئی باہمت؟ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے جو اللہ کو قرض حسنا دے؟ پہلی بات تو یہ نوٹ کیجئے۔ اب اس سے اونچی زیادہ حوصلہ افزائی کی بات کیا ہو سکتی ہے کہ اللہ کہتا ہے اگر میرے دین کے لیے خرچ کرو گے تو مجھے قرض دے رہے ہو۔ اللہ تو غنی ہے، وَلِلَّهِ الْخَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، آسمان اور زمین کے سارے خزانے اسی کے ہاتھ میں۔ لیکن میں نے کہتا بچے کو آپ دیتے ہیں پیسے اور پھر کہتے ہیں ہمیں دیجئے، آپ کو دیا ہے دیتا، اور کہتا ذرا مجھے دو، قرض دو، مجھے قرض دو، ہے ہمت؟ اس لیے کہ قرض دینے کا مطلب یہ ہے کہ وہ مال اب دنیا میں تو تمہارے کام نہیں آ سکتا نا، وہ تو گیا، آخرت کے بینک میں جمع ہو گیا، آخرت پر یقین ہوگا تب کرو گے نا۔ آخرت پر یقین ہی نہیں ہے تو معلوم ضائع ہو گیا جو کچھ دیا ہے، خام خواہ کس لیے؟ آخرت کا یقین۔ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، ہے کوئی باہمت؟ کون ہوتا ہے حریف میں مرد افغن عشق،
ہے مقرر لب ساقی پہ صلا میرے بعد. اب کون ہے جو آئے میدان کے اندر؟ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ لہ، پھر وہ اس کے لیے دگنا کرے گا، کرتا رہے گا، اضعافا مضاعفا، بڑھاتا رہے گا. قرض حسنہ دنیا میں اسے کہتے ہیں کہ جس پر آپ کوئی سود نہ لے، کوئی اضافہ نہ لے. اللہ کو قرض حسنہ دو گے تو وہ 70 گنا 700 گنا بڑھتا چلا جائے گا. سورہ بقرہ میں تمثیل ہے، گندم کے ایک دانے سے جو اس کا پودا نکلا ہے اس میں 7 سٹے ہیں، اور ہر ایک سٹے میں 100 دانے گندم کے ہیں، تو ایک دانے سے 700 بنتے ہیں کہ نہیں؟ اللہ تعالیٰ کے ہاں تمہیں ایک ایک نیکی کا 700 گنا، بلکہ اس سے بھی زیادہ. واللہ یضاعف لمن یشاء، یہ 700 تو مثال کے طور پر کہہ دیا، اور اللہ دگنا کرے گا جس کے لیے چاہے گا. یہ قرض حسنہ وہ ہے کہ جس پہ وہ نفع ملے گا جس کا تم تصور نہیں کر سکتے. وَلَهُ أَجْرٌ کریم، ایک تو وہ مال جو کا تم بڑھا ہوا مل جائے گا تمہیں، اور پھر اجر کریم، اللہ کی طرف سے اضافی بدلہ ملے گا، اجر ملے گا. اب یہاں سوال پیدا ہوتا ہے قرض حسنہ کسے کہتے ہیں؟ علماء کرام نے اس میں بڑی محنتیں کی ہیں. قرض حسن کی 10 شرطیں ہیں. حلال مال سے ہو، حرام سے نہ. حرام کو اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرتا. اچھا مال ہو نہ کہ ناقص. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، جو محبوب مال ہے وہ خرچ کرو گے. کسے دے رہے ہو؟ فقیر کو نہیں دے رہے، غنی کو دے رہے ہو، اللہ کو دے رہے ہو. لہذا یہ نہ دیکھو جو کرتا پھٹ گیا ہے وہ دے دو جی، یہ مانگنے والا آیا دے دو، یہ جوتے ٹوٹ گئے دے دو. نہیں بھائی، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، تم ہرگز نیکی کے مقام کو نہیں پہنچ سکو گے جب تک کہ خرچ نہ کرو ان چیزوں میں سے جو تمہیں پسند ہے. چنانچہ ایک واقعہ آتا ہے، ایک صحابی ہے انصاری ابو الدحداء، انہوں نے یہ آیت سنی اور کہا حضور سے، حضور اللہ قرض مانگتا ہے، اللہ قرض مانگتا. دیکھیے ہم لوگ تو یہ باتیں سن سن کے سن ہو گئے ہیں، سنتے ہیں اور سن ہو جاتے ہیں. وقتی لذت لے لی ذرا، کچھ کیف و سرور، کچھ ایمان کی کیفیت، پھر وہی کہ وہی زمی جنبت نہ جنبت بن محمد. صحابہ کا حال کیا تھا؟ حضور اللہ قرض مانگتا ہے. فرمایا ہاں. عرض کیا دیکھیے میرا بہترین باغ جو ہے وہ فلاں ہے، اس میں 600 درخت ہیں کھجور کے، اور میری رہائش بھی ہے، میں نے دیا، میں نے اللہ کو دیا. حضور نے قبول فرما لیا. اس سے بڑا باغ پورے مدینے میں کوئی نہیں تھا. اب یہ گئے گھر خوشی میں، یہ نہیں کہ یہ کیا کر بیٹھا ہوا ہے سب کچھ دے دیا، نہیں، خوشی میں آ کے خود داخل نہیں ہوئے باغ میں، باغ کے باہر کر، میں اللہ کو دے چکا ہوں، میری شے نہیں ہے، میں داخل نہیں ہو سکتا اس میں. یا ام دہدا، اے دادا کی ماں، یہ ابو دہدا ہے نا، بیٹا ہوگا دہدا. اے دادا کی ماں نکل آؤ نکل آؤ نکل آؤ نکل آؤ، میں نے یہ باغ اللہ کو قرض دے دیا. اچھا، اور وہ اللہ کی بندی نکلتی، تم نے بہت اچھا سودا کیا، تم نے بہت اچھا سودا کیا. وہ ان عورتوں کے معنی نہیں، کیا تمہاری مت ماری گئی تھی، تم نے کیا کیا؟ نہیں، تم نے بہت اچھا سودا کیا، نکل آئے. یہ تھا صحابہ کا طرز عمل. وہ قرآن سنتے تھے، پڑھتے تھے تو ایک فوری ریئیکشن دیتے تھے اپنے عمل کا. تو من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ لہ ولہ اجر کریم. میں گنوا رہا تھا علماء کی طرف سے شرطیں، حلال سے، حرام سے نہیں. اچھا مال نہ کہ ناقص. انسان خود اس کا ضرورت مند ہو اور پھر دے. یؤثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ، خود تنگ دست ہے پھر بھی دے رہے ہیں. اور پھر اول اقدار جو ہے علی ترتیب وہ اللہ تعالیٰ. اللہ کو دو قرض حسن، اللہ کے دین کے لیے. دیکھیے آپ کہتے ہیں یتیموں کے لیے، اللہ کے دین سے بڑا یتیم کوئی ہے آج؟ سب سے بڑا یتیم اللہ کا دین ہے. 1.5 ارب انسان دنیا کے اندر مسلمان، اسلام کا دعویٰ کرنے والے، اور کوئی 1 انچ زمین نہیں دکھا سکتے جہاں اللہ کے دین کو قائم کیا ہو. اور پھر یہ اخفاء کے ساتھ دیا جائے، لیکن اخفاء بھی اور اس کے اندر اظہار کے اندر بھی کوئی حرج نہیں ہے، جیسے غزوہ تبوک کے موقع پر ہوا ہے. بہرحال بہت سی اس کے اندر شرائط لگائی گئی ہیں، لیکن یہ موٹی موٹی شرطیں ہیں. تو اب آپ نے دیکھا کہ ان 5 آیات میں 2 مطالبے پورے کرتے ہو تو بیڑا پار، نہیں کرتے ہو تو ڈانٹ ڈپٹ، اور پھر راستہ بھی بتا دیا.
بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔